بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ بلے کا انتخابی نشان پی ٹی آئی کو واپس ملا ہے پشاور ہائی کورٹ کا۔ اس نے پورے ملک میں ایک تحرک پیدا کر دیا۔ پی ٹی آئی کے ورکرز ہر جگہ بڑے پرجوش ہیں، اور صرف ایک فیصلہ نہیں ہوا، اور بھی کئی فیصلے ہوئے ہیں، اور بھی کئی پٹیشنز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں ان کی سماعت جو ہے وہ کل یا اگلے چند دنوں میں ہونے کا امکان ہے۔ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں، جس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنا جو نون لیگ اور اینٹائی عمران خان جو قوتیں تھیں، وہ چیزوں کو جو اتنا آسان سمجھ رہے تھے، وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے انسان کے اپنے منصوبے ہوتے ہیں، لیکن وہ میرا مالک جو ہے، میرا اللہ، اس کا اپنا منصوبہ ہوتا ہے، اور پریویل وہی کرتا ہے جو مالک حقیقی ہے۔ عزت دینا جس کے ہاتھ میں ہے، کسی کو ذلت دینا جس کے ہاتھ میں ہے، اقتدار دینا جس کے ہاتھ میں ہے، آپ جو مرضی کر لیں، سب کچھ اسی کے پاس ہے، اور یہ آج کا دن اس کو ثابت کرتا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ تفصیل دیتا ہوں۔ ایک تو جو سپریم کورٹ، جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، وہ صرف انہوں نے آرڈر سسپینڈ نہیں کیا الیکشن کمیشن کا، بلکہ اس کے ساتھ یہ حکم دیا کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کو آپ دے کے ویب سائٹ پر جاری کریں اس نشان کو، اور پورا آپ اس کو وہ ویب سائٹ پر لگا دیں اس کو۔ الیکشن کمیشن میں آج اجلاس ہوا، اس فیصلے کے بعد وہ سر جوڑ کے بیٹھے رہے۔ کچھ میڈیا پر انہوں نے کیمپین چلوانے کی کوشش کی، جو پرو نون لیگ اور اینٹی عمران خان جو ویلاگرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، اور ان سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ سنگل جج کیسے کر سکتا ہے، یہ تو 5 ممبر کمیشن تھا جو الیکشن کمیشن کا، جس نے یہ فیصلہ کیا، تو ایک جج کیسے، یہ وہ اس طرح کی باتیں، اور پھر یہ کہ جی دیکھیں آج ہی پٹیشن فائل ہوئی، آج ہی دی گئی، تو اور لاڈلا کسے کہیں گے۔ حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ اس سسٹم کی، اس نگران حکومت کی اور اس الیکشن کمیشن کی جو بددیانتی ہے، وہ پشاور ہائی کورٹ نے اس طرح سے ایکسپوز کی ہے۔ پہلے بھی لوگوں کو پتا تھا، لیکن اب اس پر ایک مہر لگا دی ہے۔ یہ نہیں وہ کہہ رہے، لیکن وہ اپنی مرضی کی بات۔ بہرحال جب تک یہ فیصلہ ہوا الیکشن کمیشن میں کہ جب تک سرٹیفائیڈ کاپی نہیں آ جاتی فیصلے کی، تب تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا اس پر ہم ایکشن لیں۔ اپیل میں جانا ہے نہیں جانا، اکثر لوگوں کی وہاں پر یہ رائے تھی کہ اپیل پر الیکشن کمیشن کو نہیں جانا چاہیے، بلکہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو چیلنج کیا تھا، وہ پرانے جو پی ٹی آئی کے لوگ جو تب چھوڑ گئے تھے عمران خان کو، اور وہ مختلف طاقتوں کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے رہے، وہ اس کو اکبر ایس بابر ٹائپ لوگ جو ہیں، وہ اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کریں۔ جو ایک انٹرم آرڈر ہے، اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے، تو وہ اس کے لیے قانونی مشاورت وہ سب کر رہے ہیں، اور وہ اپنے اس کورس پر وہ لگے رہیں گے۔ اب سپریم کورٹ میں اور اب کون سے مقدمات آ رہے ہیں؟ ایک تو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے توہین عدالت کی درخواست ہے جو بیرسٹر گوہر نے، پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، اب انہوں نے دائر کی ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ جس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے اور نگران حکومت نے سپریم کورٹ کے احکامات کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا۔ نامینیشن پیپرز جو لوگ فائل کرنے جا رہے تھے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کے تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ ورکرز کنونشن کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھس کر خواتین کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کی پراپرٹی جو ہے اس کو توڑا جا رہا ہے۔ تو یہ جو اپیل ہے، یہ اب سپریم کورٹ کے پاس ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ یہ کل بھی لگ سکتی ہے، پرسوں بھی لگ سکتی ہے، اور اس پر جو فیصلہ آئے گا وہ آنے والے جو ہمارا جو وقت ہے، جو فیوچر ہے الیکشنز کا، اس پر اس کے بڑے گہرے اثرات ہوں گے۔ ایکسکیوز می، تھوڑا الرجی ہے، تو اس لیے اسلام آباد میں معافی چاہتا ہوں، لیکن بات ایسی ہے کہ کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا ایک جو درخواست ہے عمران خان صاحب کی، توشہ خانہ کیس میں جو فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کو معطل کرنے کی درخواست ہے۔ سزا تو معطل ہے، لیکن اگر فیصلہ معطل نہ ہو تو پھر عمران خان صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ تو وہ جو درخواست جمع کرائی گئی تھی،
وہ رجسٹرار آفس نے اس کو اعتراض لگا کے واپس کر دیا تھا۔ ان اعتراضات کو دور کر کے وہ درخواست دوبارہ فائل کر دی گئی ہے اور وہ فائل ہو گئی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کل یا پرسوں وہ درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر ہو سکتی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب واپس آنا ہے تو 2 جنوری کو نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی کے حوالے سے درخواست ہے جس کی بینچ نے سماعت کرنا ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اگلے 4-5 دنوں میں یعنی ایک ہفتے میں جو سماعت ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ بہت سارے اہم ایشوز کی ہوگی، لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ہوگی، اور جو اس انتظامیہ نے جو خلاف ورزیاں کی ہیں، جس طریقے سے آج میں اس سے پہلے بھی آپ کو ویلاگ میں بتا چکا ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب ان کی ضمانت ہوئی، روپکاری جاری نہیں ہو رہی تھی، بڑی مشکل سے روپکار جاری ہوئی، لیکن وہ اس وقت جب ڈپٹی کمشنر پنڈی نے ان کا ڈیٹینشن آرڈر پاس کر دیا ایم پی او کے تحت۔ حالانکہ اب سے صرف 4-5 دن پہلے الیکشن کمیشن کے ڈی جی لا جب سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے تھے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ ایک طرف تو الیکشن کرانے کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ جیلوں میں جا کے سماعتیں کرتے ہیں، تو یہ آپ کی نیت پر کیوں نہ شک ہو، آپ جو کر رہے ہیں اس پر لوگ کیوں نہ شک کریں، آپ کا رویہ جو ہے اس کی بنیاد پر لوگ شک کر رہے ہیں۔ اور وہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے کوئی ڈیٹینشن آرڈر ایم پی او کے تحت آپ نہ کریں کیونکہ الیکشن شیڈیول کا اب اعلان ہو چکا، لیکن ہوا میں اڑا دی وہ ساری بات اور اڑا دی گئی اور ڈپٹی کمشنر پنڈی نے وہ کر دیا۔ اب دوسرا انٹرسٹنگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی جی اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے لیے کتنے عرصے سے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے کیا آرڈر دیا کہ جی آئی جی کے لیے اور ڈپٹی کمشنر کے لیے آپ 3 لوگوں کے پینل دیں، اور سیکٹری اسٹیبلشمنٹ نے آگے سے یہ جواب دیا ہے کہ جی میں الیکشن کیونکہ ہو رہے ہیں تو ہمارے پاس آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے علاوہ کوئی موزوں بندہ ہی نہیں ہے جو یہ جاب کر سکے، تو اسی کو ابھی انہی کو آپ چلائیں۔ آپ اندازہ کریں، یعنی یہ پورا ملک جو ہے، یہ جو اسلام آباد ہے، یہ بس اگر آئی جی کو کچھ ہو جائے یا ڈی سی کو کچھ ہو جائے تو یہ اسلام آباد بند ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ کوئی شرم حیا نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، اتنا بلیٹنٹلی نیکڈلی بے حیائی سے چیزیں کی جا رہی ہیں۔ اور جو وہاں پر نیشنل پریس کلب کے سامنے جو بلوچ آئے ہوئے ہیں نوجوان اور جو خواتین ہیں، جس طریقے سے سو کال اور ان جعلی لفافہ بردار صحافیوں کو بھیجا جا رہا ہے، ان سے وہ سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیتا دہشت گردی کی مذمت کریں، میں کہتا ہوں اتنا گھٹیا کام میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا کہ جو اس وقت کیا جا رہا ہے۔ یعنی جو کرنے والے ہیں ان کو احساس نہیں ہے کہ وہ کس بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں، ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور لوگ ان کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں۔ تو یہ وطن عزیز کی صورتحال ہے۔ اچھا، لیکن اس ساری کہانی میں ایک لاہور ہائی کورٹ نے بھی، ویسے مونس الہی صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جو پشاور ہائی کورٹ کے پاس جو گڑتی ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کو بھی دے دیں تاکہ ذرا تھوڑا وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ تو ایک جو فیصلہ آیا ہے اس میں یہ کہا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے، شیخ عبدالعزیز صاحب نے، کہ اگر تجویز کنندہ اور تائید کنندہ موجود نہ بھی ہوں تو صرف اس بنیاد پر آپ کسی کے کاغذات نامزدگی مسترد نہیں کر سکتے۔ بہت سارے تائید کنندہ، تجویز کنندہ کو اٹھا لیا گیا، اغوا کر لیا گیا تاکہ وہ نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو جائے۔ تو لیکن یہ جو فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، یہ ایک بڑا زبردست فیصلہ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اب اس کا امپیکٹ آگے کیا ہوتا ہے۔ بس ختم کرتا ہوں ویلاگ، لیکن جو عثمان ڈار صاحب کی والدہ ہیں انہوں نے سیالکوٹ میں اپنی الیکشن کیمپین کا آغاز کر دیا۔ بڑے زبردست طریقے سے وہ بزرگ خاتون جو ایک گھریلو خاتون تھیں وہ نکل آئی ہیں باہر، اور وہاں پر ان کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے نوجوان جس گلی میں جاتی ہیں، وہاں پر جس محلے میں جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ پوری گلی محلہ ہی امڑ آیا، اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن شوکت علی بھٹی جو ہیں، ان کے والد حفظ آباد سے سابق ایم این اے مہدی حسن بھٹی، ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو میں ضرور یہاں پر عرض کروں گا۔ انہوں نے کہا میرے 9 بیٹے ہیں، الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، لیکن
پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے، سب کو اگر شہید کرانا پڑا تو وہ بھی کراؤں گا، لیکن پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔